گیا ہو اس کو ایک شمار کری تو پھر اس کتاب میں 2513 روایات احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اہم مضامین چند ذکر کیے. وہ چند مضامین اس میں اعتقادیات، دوسرا ہے عبادات، تیسرے ہیں معاملات، چوتھا ہے آداب اور پانچواں ہے زواجر. یہ 5 قسم کی عنوانات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی کتاب میں ذکر کیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال کیا جو اہم مسائل تھے اعتقادیات تو اس کو کتاب کے آخر میں ذکر کیے، کیونکہ اہم بات، اہم تقریر، اہم بیان و آخر میں ہوتا ہے. تو امام بخاری نے اعتقادیات کو آخر میں ذکر کیا اور اپنی کتاب کی ابتدا میں باب لایا، باب ان کے وکان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشارہ اس طرف کہ اگر دین کا کام کرنا ہو تو دین کا کام بغیر اس کتاب کی نہیں ہو سکتا جو وحی کے ذریعے اتارا گیا ہے. اور پھر اول حدیث نیت کا ذکر کیا. اگر دین کا کام کرنا ہو نیت صحیح رکھو، اگر نیت صحیح نہ ہو تو آپ بہت ساری عمر دین کا کام کریں لیکن دین کے لیے نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن سے جہنم گرم ہو جائے گا. پہلا وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ خرچ کرتا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ تھا. دوسرا وہ شجاع اور بہادر جو شہید ہوا، شہادت اس کو ملی لیکن وہ شہادت اللہ کی دین اور اللہ کے رضا کے لیے نہ تھا. قد قیل لک حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائے گا تمہیں کہا گیا ہے جو کچھ تم چاہتے تھے. اسی طرح وہ قاری جو قرات کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ تھا، ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. جب نیت صحیح نہ ہو پھر کوئی فائدہ نہیں. دین کا کام کریں لیکن اللہ کے رضا کے لیے نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے ہاں، اور آخرت میں عمل نہیں آئے گا. کو ختم کر تو ابتدا میں انما الاعمال بالنیات کی روایت لایا، آخر میں اعتقادیات ذکر کیے. اس کا مطلب یہ تمہاری عبادات بھی ہو، تمہارے معاملات بھی صحیح ہو، تم بڑے باادب بھی ہو، سب کچھ ہو لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کو ہم غبار بنائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فلا غفران لسعیہ، جس نے نیک عمل کیا لیکن شرط ہی کہ اس میں ایمان ہو، پھر اس کے عمل کی ناشکری نہیں۔ جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ حاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اپنے کتاب کو اعتقادیات پہ ختم کیا، تو آخری باب لایا کتاب التوحید۔ میں مختصر کہہ رہا ہوں چونکہ عوام بھی ہے اس مجلس میں، تو علماء کے جو مناسب باتیں ہوتی ہیں عوام نہیں جانتے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر تشریح کروں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید، اصل میں یہ کتاب الاعتقادات، اس میں عقیدے کا بیان ہے۔ اور آپ علماء جانتے ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ طرز اختیار نہیں کیا تھا جو طرز انہوں نے کتاب التوحید میں اختیار کیا۔ یہ آواز ذرا باریک کر دیں اور یہ چیز کو ختم کریں، لو اسپیکر کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں طرز کو بدل دیا، اپنے طرز کو۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 60 ابواب ذکر کیے ہیں۔ تمام ابواب میں امام بخاری نے پہلے قرآن کریم کا آیت ذکر کیا، پھر حدیث کو ذکر کیا۔ اسی طرح پہلے کتاب میں نہ تھا، اسی وجہ سے کہ امام بخاری یہاں اعتقادیات ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ بیان کرنا ہو، عقیدہ ثابت کرنا ہو، تو بغیر نصوص قطعیہ کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے ہر باب میں قرآن کریم کا آیت ذکر کیا، لیکن عجیب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپاہی۔ اس دور میں للو اور پنجو سپاہی بن گئے، عقیدہ ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشاعت والوں کا عقیدہ یہ اور ہمارا عقیدہ یہ، پھر سماع موتا کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور پھر سماع موتا میں نصوص قطعیہ بھی ان کے پاس نہیں۔ نصوص قطعیہ اگر ہے تو اشاعت والوں کے پاس ہے، عدم سماع پہ ان کے پاس تو واقعات ہے، یا کسی کی دیوبندی کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے فلاں دیوبندی کا یہ عقیدہ تھا۔ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے نصوص قطعیہ چاہیے۔ اگر اعتقادیات سے ہو یہ مسئلہ، اور اگر فروعی مسائل سے ہو، تو پھر ان سے پوچھے کہ تم حنفی ہو یا شافعی ہو۔ اگر حنفی ہو تو پھر احناف کی کتابوں سے عقیدہ ثابت کر دو، اور اگر اعتقادیات سے ہو یہ مسئلہ، تو پھر اعتقادیات کو ثابت کرنے کے لیے نصوص قطعیہ چاہیے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نصوص قطعیہ ذکر کی، ہر باب میں قرآن کریم کا آیت اور پھر حدیث ذکر کرتا ہے۔ اس کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 245 احادیث ذکر کیے ہیں۔ مجھے تو پہلے سے یہ نہیں بتایا تھا کہ ختم بخاری بھی آپ کریں گے، یہ تو اچانک انہوں نے مجھے کہا، اور جب کسی نے مطالعہ نہیں کیا ہو تو پھر درس دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال چرے۔ اس باب میں امام بخاری نے 245 روایات ذکر کیے ہیں۔ ان 245 روایات میں
234 روایات مکررات ہیں اور صرف 11 روایات خالص ہیں. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں آثار ذکر کیے ہیں 36 اور باقی روایات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کتاب التوحید میں 8 اہم مسائل بیان کی. کتنے؟ 8 اہم مسائل. اثبات التوحید، توحید باب تفعیل انتصاب کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ تعالی کی طرف وحدانیت کا نسبت کرنا کہ اللہ ایک ہے اپنے ذات میں، اپنی صفات میں، اور اس کا کوئی سانجا اور شریک نہیں. اسی طرح اثبات صفات، صفات اللہ کی صفات اللہ ہی کے لیے. اور یہ بھی سمجھ لے کہ صفات 3 قسم کے ہیں. ایک ہے صفات ازلیہ جو 7 ہیں، دوسرے ہیں صفات سمیہ، اور تیسرے ہیں صفات فعلیہ. مثلا رزاق، ممیت، یہ صفت فعلیہ ہے اللہ کا. یعنی صفت فعلیہ کا مطلب یہ کہ اللہ کا قدرت اور ارادہ کسی چیز کی طرف منسوب ہوا. اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنے ارادے کو اس طرف کیا اور وہ فعل موجود ہوا. کیونکہ جب انسان نہ تھی تو اللہ تو ممیت تھا. اللہ رزاق ہے. جب مخلوق نہ تھا تو رزاق پھر بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ صفت فعلیہ ہے. اسی طرح صفات تو اثبات اسماء و صفات، پھر الاستواء علی العرش اور علو کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد مسئلہ تکوین ذکر کیا. اسی طرح کلام اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے. اور پھر اللہ کا کلام جبریل امین کے ساتھ، اللہ کا کلام ملائکہ کے ساتھ، اللہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. یعنی کلام اللہ کے لیے ثابت ہے. پھر مسئلہ تلاوت اور مطلوع کا ذکر کیا کہ تلاوت اور مطلوع اس کا ذکر کیا. تلفظ بالقرآن، ایک ہے قرآن یہ اللہ کی صفت قدیمہ ہے، دوسرا یہ مخلوق نہیں. اور تیسری بات یہ کہ تلاوت بندی کا فعل بند حادث ہے، تو بندی کا تلاوت اور قرات بھی حادث ہے. پھر آخر میں خلق و افعال العباد ذکر کیا اور اپنی کتاب کو ختم کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرق باطلہ پہ رد کیا اسی کتاب توحید میں. ایک فرقہ تھا معتزلہ، وہ انکار کرتی تھی کہ عمل کو تولا نہیں جائے گا، کیونکہ عمل اراض ہے، جسم نہیں، تو اس کو کیسے تولا جائے گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث میں اور آخری باب میں معتزلہ کا رد شروع کیا کہ نہیں، اعمال کو تولا جائے گا. اور اس کے لیے آیت ذکر کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی میزان رکھا جائے گا، اعمال تولی جائیں گے. اب اعمال کیسے تولی جائیں گے؟ اس میں اہل سنت والجماعت کی 3 مسالک ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمل کو جسم دیا جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل کو تولا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ عمل جن کتابوں میں جس کاغذ پہ لکھا گیا ہے وہی کاغذ تولی جائے گے اور حدیث بطاقہ دلیل پیش کرتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جس نے عمل کیا ہے اس کو تولا جائے گا اور اس کا وزن اس کے عمل کی وجہ سے ہوگا.
جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے لرجل عبداللہ بن مسعود اسقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد سے چھوٹے قد کا تھا، ہلکا سا بدن تھا ان کا، ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں تھی، چھوٹے پیر تھی. تو ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت پہ چڑھی اور مسواک کاٹ رہی تھی. آندھی آئی اور آندھی نے وہ جو ٹہنی تھی وہ ادھر ادھر جاتی تھی. عبداللہ بن مسعود بھی اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا. تو کوئی صحابہ ہنس پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل عبداللہ بن مسعود اسقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد. عبداللہ بن مسعود کی پاؤں وہ قیامت کے دن احد کی پہاڑی سے بھی بھاری ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل بہت بھاری تھا.